وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرو. ذی القربیٰ رشتہ داروں کو عطا کرو. رشتہ داروں کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو طور طریقے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن سلوک کا ہی درس دیا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو سب کچھ ہے, ہم خوشحال ہیں, ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ بدحال ہیں, ہم ان سے آنکھیں بند کر لیں. نہیں, اسلام نے آنکھیں بند کرنے کا درس نہیں دیا, بلکہ اسلام نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کا درس دیا ہے. فرمایا ایتاء ذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو دو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے, فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, اسے چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا, حسن سلوک کرنا گھر کے رزق میں برکت بھی پیدا کرتا ہے, عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی روایت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہی نہیں چاہتا, تو رب کائنات ان رشتہ داروں کو جنت میں بھیجے تو اس کو کیوں بھیجے؟ جب یہ چاہتا ہی نہیں تھا ان کے ساتھ رہنا, تو رب فرمائے گا جاؤ پہلے جہنم کی تھوڑی سی گرم ہوا کھا کے آ جاؤ. تمہیں یہ رشتہ دار پسند نہیں تھے نا, ان کے ساتھ تم رہنا پسند نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں تھا, تو جاؤ پھر پہلے یہ جنت میں جائیں گے, تم تھوڑی جہنم کی ہوا لے کے آ جاؤ. استغفر اللہ. کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لا يدخل الجنۃ قاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر رشتہ دار کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے, حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.